کو بائیکاٹ اگر نہیں کیا جائے گا تو آنے والے وقتوں میں جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، جو کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، ان کی بیٹیاں گھروں میں رہ جائیں گی۔ اس لیے مالدار لوگوں کو چاہیے کہ جہیز کو مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا جائے، کیونکہ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آج اس حالات میں، اس زمانے کے اندر اگر آپ نے جہیز کو مکمل طریقے سے بائیکاٹ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی کہ اے مالداروں، اے پیسے والوں، تم نے جہیز کو کیوں بائیکاٹ نہیں کیا؟ اور اگر تم نے جہیز کو اگر بائیکاٹ کر دیتے، اگر تم جہیز کو بائیکاٹ کر دیتے، تم جہیز کو ختم کر دیتے، تو تمہارے پڑوس میں، تمہارے گھر کے بغل میں، تمہارے گاؤں کے اندر فلاں کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ تم نے جہیز کو فروغ دیا۔ جہیز کی وجہ سے میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو گھروں میں رہ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج لڑکے والے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب بیچارے لوگ جو ہے وہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر میں رہ جاتی ہیں اور یوں ہی وقت گزر جاتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن میرے بھائی اور بزرگوں، مالداروں سے پوچھ ہوگی، تو اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس کو جائز طریقے سے ان کو استعمال کیجیے۔ اللہ نے اگر انعام دیا ہے، نعمت دی ہے مال کے شکل میں، جائیداد کی شکل میں، تو اس کا صحیح طریقے پر استعمال کیجیے۔ میرے بھائی اور بزرگ، آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی نبی، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، تمام نبیوں کی 4 سنتیں رہی ہیں۔ کتنی؟ 4 سنتیں رہی ہیں۔ نمبر 1 مسواک کرنا، تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے خوشبو استعمال کرنا۔ کیا؟ خوشبو، عطر لگانا ہے، یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اسی طریقے سے تمام نبیوں کی سنت رہی ہے داڑھی رکھنا بھی۔ اسی طریقے سے تمام نبیوں کی سنت رہی ہے نکاح کرنا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے جوانی کہاں پہ گزاری، تم نے جوانی کو کس جگہ استعمال کیا۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے نکاح سے کتراتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ جب بھی اگر آپ اپنے اندر استطاعت رکھتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ نکاح کریں۔ آخری میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے زمانے کے اندر جو ایک ہلدی کا رسم چل پڑا ہے۔ اگر لڑکا کالا بھی ہو پھر بھی ہلدی لگاتے ہیں، اگر لڑکا گورا ہو تب بھی اس کو ہلدی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور ہلدی لگانے والے کون ہوتی معلوم ہے میرے بھائی بزرگوں؟ جس سے پردہ کرنا ضروری ہے، جس کو ٹچ کرنا حرام ہے، وہ ہلدی لگاتی ہے۔ مثلا بھابھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے آس پاس پڑوس والے جو غیر محرم ہوا کرتے ہیں، وہ آ کر پورے جو ہے رانوں میں اور پورے بدن کے اندر مس کرتی ہے، پورے ٹچ کرتی ہے، اور وہ کیا ہلدی لگاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہلدی لگانا یہ گناہ نہیں ہے، ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، لیکن لگانے والے کے لیے جائز نہیں ہے، اس بھابھی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دیور کو کیا ہے وہ ہلدی لگائے۔ کسی غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ہلدی لگائے۔ اگر ہلدی لگانی ہی ہے تو وہ محرم یا ماں ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے جو بھی محرمات میں سے آتی ہیں وہ ہلدی لگا سکتی ہیں، لگانا جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام